حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں جو ہے وہ بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہماری مجبوری ہے کہ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم راستے میں بیٹھنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا مجبوری ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر راستے کے جو ہیں وہ حقوق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، راستے کے کون سے حقوق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا راستے کا حق یہ ہے کہ جب بھی تم راستے کے اندر یا بازار کے اندر بیٹھو تو اپنی نظریں جھکا کر بیٹھو، یعنی کہ راستے میں خواتین کا بھی گزر ہونا ہے، تو تمہارے بیٹھنے سے یا تمہاری نظروں کا نشانہ جو ہے وہ خواتین نہ بنے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کریں۔ تو لہذا راستے کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکا کر بیٹھو، کسی کی طاق کے اندر جو ہے وہ نہ بیٹھو۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے راستے میں اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور آگے سے وہ دیکھے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنا راستہ اگر بدلنا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا جو بھی آتا جاتا ہے جو گزرتا ہے تم اس کو تکلیف دو، اس پر باتیں کسو یا اس طرح کی کوئی حرکت کرو جس سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہو، یا بیچ راستے میں بیٹھ جاؤ، راستہ روک کر بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کے گزرنے کے لیے جو ہے وہ مشکل پیش آئے اور ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دو۔ پھر تیسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق راستے کا یا بازار کا بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ آنے جانے والے لوگ جب تمہیں سلام کہیں تو تم ان کا جو ہے وہ جواب دو۔ یہ بھی ایک راستے کا حق ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوں اور جو آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ سلام کرے تو ان کو وہ جواب دے۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چوتھا حق جو راستے میں بیٹھنے کا یا بازار میں بیٹھنے کا جو ہے وہ بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ نیکی کا حکم دو۔ ایسے نہیں فضول نہ بیٹھو، کہ وہاں بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، کہ اگر لوگ اور ساتھ ہی فرمایا کہ برائی سے منع کرو، یعنی کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو اگر خود اچھا کام کر رہے ہو تو لوگوں کو بھی بتاؤ کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر لوگ جو ہیں کہ برائی کا کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ان کو روکنا چاہیے کہ یہ برا کام ہے، اسے جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے کے حقوق میں یہ بھی بات شامل ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے جو ہے وہ منع کرو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستے کے حقوق بیان کیے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہ مسافر ہے، راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو بھٹکے ہوئوں کو اس کی منزل تک پہنچانا یا منزل کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بھی راستے کے جو ہے وہ حقوق میں شامل ہے۔ اور پھر ایک جو سب سے اہم حق ہے جس کو آج کل ہم جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم نے راستے کے اندر بیٹھنا ہے تو بازار کے اندر یا راستے کے اندر اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، ظالم کے خلاف بات کرنا، یہ راستے کے حقوق میں شامل ہے۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے ہم بالکل بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر راستے کے اندر یا بازار کے اندر کچھ لوگ، 2-3 لوگوں کا یا کچھ لوگوں کا آپس کے اندر تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں ہم تماشائی بن کر
کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو چھڑاتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم اس معاملے کے اندر نہ آ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تماشائی بن کر نہ کھڑے ہوا جائے، بلکہ جو مظلوم ہے، جو بھی واقعہ ہوا تو پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، تو جس کی غلطی نہیں ہے تو انسان کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تماشائی بن کر جو ہے وہ اس جھگڑے کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ راستے میں بیٹھنے کے حقوق ہیں۔ اس راستے سے مراد جو ہے وہ بازار ہے، اور بازار میں عام طور پر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اس وقت تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ آج کل تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بیٹھک بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور حویلیاں بنی ہوئی ہیں لوگ، تو لہذا اب اس وقت غیر ضروری طور پر جو ہے وہ ہمیں راستے کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی ضروری ہو، کوئی ضروری کام ہو، تو پھر ہمیں جو ہے وہ جو ان حدیث مبارکہ کے اندر راستے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔